السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب توحید سمجھائی جاتی ہے، بتائی جاتی ہے، تو اس وقت توحید کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کر دی جاتی ہیں، جن میں سے ایک رکاوٹ یہ ہے کہ یہ امت تو شرک کر ہی نہیں سکتی، تو لہٰذا ہمیں جو مرضی کرنے دو وہ شرک نہیں ہوگا۔ یہ جو کلپ میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں، اس میں آپ دیکھیں گے کہ اس ایک خاص طبقے کے 3 جید علماء نے اس ٹاپک پہ بات کی ہے کہ اس امت میں شرک آ ہی نہیں سکتا۔ چلیے دیکھتے ہیں۔ بلکہ فرمایا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا بَعْدِي، فرمایا اللہ کی قسم کہ میں اس بات سے نہیں ڈرتا کہ میرے بعد تم شرک کرو گے۔ حضور نے تاکید کے ساتھ اور قسم کے ساتھ فرمایا وَإِنِّي وَاللَّهِ، اور بے شک مجھے قسم ہے میرے رب کی، مجھے اللہ کی قسم ہے کہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، کہ میرے بعد تم شرک نہیں کرو گے۔ یہ مولوی کا دماغ خراب ہو گیا کہ امت کو مشرک بنا رہا ہے۔ سوچیں، یہ بخاری شریف کتاب الرقاق کی روایت ہے، اس کو بار بار پڑھیں۔ امت کو مشرک نہ بنائیں اور شرک و کفر کے لوٹے بھر بھر کے امت پہ نہ ماریں، یہ ظلم نہ کریں۔ ہم اولیاء اللہ کے مزارات پر جاتے ہیں، کہا جاتا ہے شرک کر رہے ہو، مشرک ہو گئے ہو۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضور نے ارشاد فرمایا انی واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، ہے میرے امتیوں مجھے اللہ کی قسم مجھے میرے بعد تمہارے شرک میں مبتلا ہونے کا کوئی خوف نہیں، کوئی خوف نہیں۔ واللہ، اللہ کی قسم، فرمایا اے میری امت، مجھے جانے کے بعد تم پر اس بات کا کوئی خوف نہیں رہا کہ تم شرک کرو گے۔ اعلان کر دیا اب میری امت مشرک نہیں ہوگی، میری امت مشرک نہیں ہوگی۔ یہ آقا اسلام نے اعلان کر دیا کہ تم شرک کرو گے، بلکہ یہ ڈر ہے کہ دنیا داری کرو گے، دنیا میں پھنس جاؤ گے، اس میں الجھو گے، فساد کرو گے دنیا کے مال کے لیے، یہ ڈر ہے۔ مگر یہ ڈر نہیں رہا کہ شرک کرو گے۔ اب میں آپ کو 1 منٹ کا کلپ دکھاتا ہوں جسے دیکھ کے آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اس کلپ میں جو دکھایا گیا ہے وہ شرک ہے یا نہیں۔ میرا مرشد علی، میرا امام، مجھے رزق دینے والا، مجھے بیٹے دینے والا، زندگی دینے والا، جزا دینے والا، نبی بھیجنے والا، کتابیں نازل کرنے والا۔ بڑے بڑے چہرے اتر جائیں گے، بڑا بڑا گھوٹوں چل جاتا ہے نا علی کے فضائل پر۔ کتابیں سنی بھی دیکھو تو نوکر حاضر ہے، شیعہ کتابیں تو تمہاری بھری پڑی ہے۔ علی منبر کوفہ پر بیٹھ کر کہہ رہے تھے دنیا والوں سورج بنانے والا میں علی ہوں، آسمان بنانے والا میں علی ہوں، زمین بچھانے والا میں علی ہوں، چاند بنانے والا میں علی ہوں، جزا دینے والا میں علی ہوں، سر ہلانے والا زندہ باد ہے۔ An evangelical television station which broadcasts into Iran is claiming that thousands of Iranians have converted to Christianity since the beginning of the COVID-19 lockdown across the Middle Eastern country. This includes discovering more about Christianity, and this has resulted, he says, in around 3,000 conversions a month to Christianity in Iran. آپ نے کلپ دیکھا، اس میں آپ یہ خود فیصلہ کیجئے کہ یہ جو مقرر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں باتیں کر رہا ہے کیا یہ شرک ہے یا نہیں۔ اور دوسری بات کہ اتنے لوگ آج کل کے زمانے میں بھی عیسائی بن رہے ہیں، کرسچنز بن رہے ہیں، تقریباً ایران میں تو 3,000 ہر مہینے کے لحاظ سے بن رہے ہیں، آپ نے رپورٹ میں دیکھا۔ تو عیسائیت میں تو شرک ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 72 میں کلیئر کٹ لکھا ہوا ہے کہ یہ جو عیسائیوں کا عقیدہ ہے یہ شرک ہے۔ تو اگر یہ بات صحیح ہوتی کہ اس امت میں شرک آ ہی نہیں سکتا تو پھر تو یہ ناممکن تھا کہ کوئی مسلمان عیسائی بن سکے۔ مگر آپ دیکھ رہے ہیں اور بہت لوگ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے مسلمان عیسائی بن جاتے ہیں۔ پہلے کلمہ پڑھنے والے ہوتے ہیں صحیح مسلمان، پھر عیسائی بن جاتے ہیں اور ان میں شرک آ جاتا ہے۔ تو اگر شرک آ ہی نہیں سکتا تو پھر کوئی بھی مسلمان عیسائی بن ہی نہیں سکتا تھا۔ ایک آیت آپ قرآن مجید میں چیک کر لیجئے گا، آیت نمبر 106 اینڈ سورہ یوسف۔ اس میں یہ کہا گیا ہے اور تم میں سے اکثر ایمان نہیں لاتے مگر یہ کے ساتھ شرک بھی کرتے ہیں۔
یہ جو حدیث ان 3 علماء نے بیان کی ہے کہ مجھے اس کا ڈر نہیں کہ میرے بعد تم شرک میں پڑ جاؤ گے، ہاں اس بات کا خوف ہے، اس بات کا ڈر ہے کہ میرے بعد تم دنیا کی حرص میں پڑ جاؤ گے۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں والیوم 1 میں کتاب الجناز کے چیپٹر میں حدیث نمبر 1256 ہے، اور اس کے علاوہ صحیح بخاری میں والیوم 5 میں حدیث نمبر 4042 بھی ہے۔ یہی حدیث صحیح مسلم میں بھی مل جائے گی آپ کو کتاب الفضائل کے چیپٹر میں حدیث نمبر 2296۔ صحیح بخاری کی شرح میں امام ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری میں والیوم 2 میں پیج نمبر 271 میں یہ لکھا ہے کہ اس حدیث کی جو شرح ہے، اس کی جو ایکسپلینیشن ہے کہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا من بعدی، اس کی وہ یہ ہے کہ اے علی مجموعکم لأن ذالک قد وقع من البعد والعیاذ باللہ تعالی۔ اس کی شرح یہ ہے کہ مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تم شرک میں پڑ جاؤ، یہ پوری کی پوری امت کے لیے یہ نہیں کہا گیا کہ پوری کی پوری امت شرک سے بچ جائے گی اور شرک میں نہیں پڑے گی۔ ہاں بعض شرک کریں گے کیونکہ یہ بعض میں پایا گیا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ امت میں سے ایک بھی شخص شرک نہیں کرے گا۔ یہ جو شرح امام ابن حجر عسقلانی نے کی ہے، یہی والی شرح امام عینی نے عمدۃ القاری میں صحیح بخاری کی شرح میں بھی کی ہے، اور صحیح مسلم میں یہ جو حدیث ہے اس کی شرح میں امام نووی نے بھی یہی شرح لکھی ہے، اور مشکات المصابیح کی شرح میں جو کہ مرقات ہے اس میں ملا علی قاری نے بھی یہی شرح کی ہے کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ پوری کی پوری امت میں سے کوئی بھی شرک نہیں کرے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے یہ ڈر نہیں کہ پوری امت مجموعی طور پہ من حیث القوم کہ پوری کی پوری امت ہی شرک میں پڑ جائے، مجھے اس کا ڈر نہیں ہے۔ جب آپ یہ حوالے دیں گے تو کوئی بھی شخص کسی بھی طبقے کا ہو جو کہ علم رکھتا ہے وہ پھر آپ سے اختلاف نہیں کرے گا، کیونکہ وہ جو ان 3 علماء نے بات بتائی تھی وہ آدھا سچ تھا، جان بوجھ کے پورا سچ چھپایا گیا۔ تو جب پورا سچ آپ کو پتہ ہوگا اور آپ کسی علم والے سے بات کریں گے تو وہ خاموشی سے آپ کی بات مان لے گا۔ وہی شخص آپ کی بات پھر بھی ماننے کو تیار نہیں ہوگا جسے دین کا کوئی علم ہی نہیں ہے۔ وہ کہے گا کہ یہ کون ہیں، یہ جو 4 امام ہیں، یہ جو آپ نے نام لیا ان کو تو میں جانتا ہی نہیں، ملا علی قاری جیسے آپ نے نام لیا میں جانتا ہی نہیں، میں تو ملا نصر الدین کو جانتا ہوں جن کے لطیفے میں نے بچپن میں پڑھے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ کوئی بھی ان میں سے کسی کو میں نہیں جانتا، تو میں آپ کی بات مانوں گا ہی نہیں۔ تو وہ اگر یہ کہے آپ کو کہ حدیث بھی موجود ہے، اردو میں ٹرانسلیشن بھی ہے اس کی، اور میں خود اس کی شرح کروں گا، جو گو کہ مجھے دین کا پتہ نہیں مگر اردو تو آتی ہے، حدیث بھی موجود ہے، میں خود اس کی شرح کروں گا اور آپ کو میری شرح ماننی پڑے گی۔ اگر کوئی شخص، کوئی بے علم شخص ایسا کہے تو اس وقت آپ کیا کریں گے؟ آپ اس کی بات مان لیں، اس سے کہیں بیٹھ جاؤ، اس کی شرح کرو۔ وہ اس کی شرح کچھ یوں کرے گا کہ مجھے اس کا ڈر نہیں کہ میری امت میرے بعد شرک کرنے لگ جائے، کہ تم میرے بعد شرک میں پڑ جاؤ، لہٰذا ثابت ہو گیا کہ کوئی ایک بھی شخص اس امت کا شرک نہیں کر سکتا، تو ہم جو کچھ کریں گے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ شرک نہیں ہو سکتا، ثابت ہو گیا۔ جب وہ یہ کہے کہ آپ اسے کہیں کہ بھائی آپ نے حدیث آدھی پڑھی ہے، پوری تو پڑھ لو بھائی، تو وہ کہے گا ٹھیک ہے پوری پڑھ لیتا ہوں، مجھے اس بات کا ڈر نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرنے لگ جاؤ گے، ہاں مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ میرے بعد تم دنیا کی حرص میں پڑ جاؤ گے، دنیا کی رغبت کرو گے۔ تو جب وہ یہ کہے اور پھر وہ یہ کہے گا کہ ثابت ہو گیا اس امت میں کوئی بھی شرک نہیں کر سکتا، تو آپ اسے یہ کہیے گا کہ جو اصول تم نے اس حدیث کے پہلے حصے کے لیے مانا ہے کہ میری امت شرک نہیں کر سکتی، اس کا اطلاق جو ہے وہ پوری کی پوری امت پہ کیا ہے، اور ایک بھی فرد، ایک بھی شخص اس سے باہر نہیں بچا، ساری کی ساری اصول ایک ہی ہوگا جو حدیث کے دونوں حصوں پہ فٹ ہوگا۔ تو اسی اصول کو ذرا حدیث کے دوسرے حصے پہ بھی فٹ کرو کہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ تم میرے بعد دنیا کی حرص میں پڑ جاؤ گے، تو اس اصول کو ذرا اس پہ بھی فٹ کرو، تو کیا مطلب نکلتا ہے؟ اس کا یہ مطلب نکلتا ہے کہ پوری کی پوری امت دنیا کی حرص میں
पड़ जाएगी और फसाद करेगी, दुनिया की हिर्स में रग़बत करेगी। तो और ऐसा होगा नाउज़ बिल्लाह, तो क्या हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली, हज़रत बिलाल, हज़रत सलमान फ़ारसी, हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी, क्या ये सारे भी दुनिया की रग़बत करेंगे और दुनिया की हिर्स में पड़ जाएंगे? तो जब आप ये कहेंगे तो वो चुप हो के आपका मुंह देखना शुरू कर देगा। फिर आप अभी चुप ही होगा, अभी बोलेगा नहीं। फिर आप उसे कहिएगा कि क्या हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी भी दुनिया की हिर्स में पड़ जाएंगे? अब वो शख्स चुप नहीं रह सकेगा, कहेगा ना 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 ना, बाकी भी नहीं पढ़ सकते दुनिया की रग़बत में, मगर शेख अब्दुल कादिर जिलानी वो भी नहीं पढ़ सकते। तो आप उसे कहिएगा कि फिर यही, हाँ, अच्छे लोग बिल्कुल नहीं दुनिया की रग़बत में पढ़ेंगे, तो बुरे लोग ही पढ़ेंगे ना। तो आप उसे कहिए कि फिर यही असूल इस हदीस के पहले हिस्से में भी फिट कर लो कि अच्छे लोग जो हैं वो शिरक नहीं करेंगे इस उम्मत के, हाँ बुरे लोग शिरक कर लेंगे। तो आपकी ये दलील सुनने के बाद वो भी बेचारा आपकी बात मान लेगा और कहेगा कि हाँ भाई, अब मुझे ये हदीस सही समझ आ गई है, और वो जो 4 इमाम आपने कहे थे उनकी जो नकल किया है वो भी शायद सही हो, तो मैं मान लेता हूँ। फिर आप उससे ये कहेगा कि मान तो तुम गए हो, मगर मैंने तुम्हें यहाँ नहीं छोड़ना, मैंने तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ के आना है, चलो चलें। वो कहेगा अच्छा। आप कहेंगे चलिए जी। रास्ते में आप उसे बताइएगा कि एक हदीस में तुम्हें सुनाता हूँ, सुनन नबी दाऊद की हदीस नंबर 4252। इसमें यह है कि क़यामत तब तक कायम नहीं होगी जब तक मेरी उम्मत के कुछ कबाइल मुशरिकीन से नाम जाके मिलें और बुतों की इबादत ना शुरू कर दें। यह हदीस जब आपको सुनाएंगे, आप उसको सुनाएंगे तो उसके घर आ चुका होगा। यहाँ पे वो कहेगा कि अच्छा जी, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़ जी। तो आप कहेगा कि नहीं नहीं, अभी तो मैंने तुम्हें घर के अंदर तक छोड़ने जाना है। वो अंदर ले जाएगा आपको घर में, कहेगा जी मैं आपकी खिदमत में क्या पेश करूं। तो आप उससे कहेगा कि नहीं नहीं, आपने मुझे कुछ नहीं पेश करना, मैं आपकी खिदमत में एक हदीस और पेश करूंगा। फिर आप उसे ये हदीस सुनाइएगा कि सही बुखारी में हदीस नंबर 7320 में ये है कि मेरे बाद तुम में भी वही ख़राबियाँ पैदा हो जाएंगी जो तुमसे अगले लोगों में पैदा हुई। तो सहाबा ने कदम ब कदम, बालिश्त ब बालिश्त वही ख़राबियाँ पैदा हो जाएंगी। तो सहाबा कराम ने पूछा कि अगले लोगों से मुराद यहूद व नसारा हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ, वो नहीं तो और कौन है? तो आपको पता है कि यहूद व नसारा में जो हम ये उम्मत कदम ब कदम, बालिश्त ब बालिश्त उन वही ख़राबियाँ पैदा हो जाएंगी। तो क्या यहूद व नसारा में, ईसाइयों में और यहूदियों में क्या शिरक नहीं पाया जाता था? तो जब हम ये बात मानने को तैयार हो जाएंगे कि इस उम्मत में भी बाज़ लोगों में, पूरी उम्मत में नहीं, हाँ बाज़ लोगों में शिरक आ सकता है, तो फिर हर कोई शिरक को समझने की कोशिश भी करेगा और इससे बचने की कोशिश भी करेगा। और जो तौहीद फैलाने वाले हैं उनको, और जो लोग तौहीद फैलाने वाले हैं, जब कोई आपसे कोई एतराज़ करे कि शिरक तो आ ही नहीं सकता, तो उसको मेरा ये वीडियो आप फॉरवर्ड कर दीजिएगा। और तौहीद फैलाने के लिए अगर आप मेरे साथ इस सवाब में, यानी कि तौहीद फैलाने के सवाब में कि उम्मत में से शिरक ख़त्म हो जाए, इसमें आप मेरे हिस्सेदार बनना चाहते हैं, तो आप ऐसा कीजिए कि आप मेरा ये वीडियो अपने हर व्हाट्सएप के कॉन्टेक्ट को ये फॉरवर्ड कीजिएगा, और ताकि आप मेरे साथ तौहीद फैलाने में हिस्सेदार बन जाए आखिरत में सवाब के लिहाज से। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।